الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے رمضان المبارک میں نیکیوں کے وزن کو، نیکیوں کے بھاؤ کو اور ان کی قیمت کو بڑھا دیا ہوا ہے. اللہ تعالی رمضان میں اپنا خصوصی فضل فرماتے ہیں اور نفل کو فرض بنا دیتے ہیں، فرض کو 70 فرض بنا دیتے ہیں. اس کی یہ بنتی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ سخیوں میں سخی ہے. اللہ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے اور اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جس کی نسبت اپنے طرف ہے، اس مہینے کے اندر بندوں کے ساتھ میں سخاوت کا خوب مظاہرہ فرماتے ہیں. سخاوت صرف خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سخاوت ہر اعتبار سے ہوتی ہے. سخاوت مال کی بھی ہوتی ہے، سخاوت علم کی ہوتی ہے، سخاوت انسان کے اخلاق کی ہوتی ہے، سخاوت انسان کے اپنی مزاج کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ میں روزیوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے اور روپی و دولت کے اعتبار سے سخاوت کا فرماتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی بھی سخاوت فرماتے ہیں، اپنی عنایتوں کی سخاوت فرماتے ہیں، اپنی توجہات کی سخاوت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی سخاوت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے اعتبار سے سخاوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اعمال کی توفیق دینے کے اعتبار سے سخاوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کی قیمتوں کو بڑھا کر اور اعمال کے وزن کو بڑھا کر سخاوت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ سخیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے. تو رمضان المبارک کو سخاوت سے خاص مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اضافہ فرمایا ہوا ہے. اس لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور سے جو مسجدوں کے اندر نہیں آنے والے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں اور ذکر و اذکار نہیں کرنے والے لوگ ہیں، رمضان المبارک میں کے اندر کثرت سے آتے ہیں. وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی نیک اعمال کرنے والے بنتے ہیں، وہ بھی صدقہ خیرات کرنے والے بنتے ہیں. تو رمضان کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے خاص لہریں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ سخی ہے اور اللہ سخاوت کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کی یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منتقل ہوئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو عام دنوں کے اندر سخاوت کا دریا بہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے سخاوت کی تیز ہوائیں چلا کرتی تھی. تیز آندھیوں کی طرح صحابہ نے مثالیں دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے تیز آندھیوں کی طرح سے ہوائیں چلا کرتی تھی کہ کیا امیر، کیا غریب اور کیا فقیر، کیا مسکین، کیا محتاج اور کیا مرد اور کیا خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت سے ہر ایک کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو
دشمنوں کے ساتھ میں بھی رمضان المبارک میں سخاوت کا معاملہ ہوتا تھا۔ کس کے ساتھ میں؟ دشمنوں کے ساتھ میں سخاوت کا معاملہ ہوتا تھا، کہ جو قیدی قید ہو کر آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قیدیوں کو رمضان المبارک آیا اس وجہ سے رمضان میں آزاد کر لیا کرتے تھے۔ کیا کر لیا کرتے تھے؟ آزاد۔ ہمارے پاس میں نہیں ہوتا 15 اگست کو، 26 جنوری کو، 15 اگست کو خاص طور سے یوم آزادی کے موقع پر ہمارا اپنا ملک بھارت آزاد ہوا، اس واسطے جو پرانے قیدی ہیں اور کئی دنوں سے پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، اور ان کا اپنا رہن سہن اچھا ہے، تو حکومت ان کے اگر ان کو آزادی کی خوشی میں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ جیل سے آزاد کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا یہ معاملہ ہوتا کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی ان کو آزاد کر لیتے کہ بھئی جاؤ، رمضان المبارک ہے، تم آزاد ہو۔ سخاوت کا معاملہ۔ تو رمضان اللہ کا سخاوت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اللہ کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منتقل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو اس لیے دیکھا جاتا ہے عام طور سے رمضان المبارک میں لوگوں کے خرچے بڑھ گئے۔ خرچوں سے مراد یہ ہے، بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کے کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، فقیروں کے ساتھ میں، مسکینوں کے ساتھ میں، محتاجوں کے ساتھ میں، راہ گزر میں افطاری کا معاملہ ہو، سحر کا معاملہ ہو، اور غربا کا معاملہ ہو، اور دینی علوم کا معاملہ ہو، مسجدوں کا معاملہ ہو، یا پھر کوئی نیک کام کرنے کا معاملہ ہو، لوگ عام طور سے اپنے روٹین کے علاوہ، اپنی عادات سے ہٹ کر اور اپنے حیثیت سے اوپر اٹھ کر لوگ رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اندر منتقل ہوئی ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے تو لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگ صدقہ خیرات کر رہے، لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کر رہے، جن کا اپنا سال مکمل ہو گیا، لوگ نفلی صدقات کر رہے، لوگ ایثار ثواب کرنے کا اہتمام کر رہے، اور لوگ اللہ کے نام پر خوب خرچ کر رہے۔ غریبوں کے تعلق سے لوگوں کی دلوں کے اندر رحم کا مادہ آ گیا، لوگوں کا ہاتھ کھلا ہو گیا، لوگوں کا مزاج خرچ کرنے کا بن گیا، دسترخوان کو وسیع کرنے کا مزاج بن گیا، افطار کرانے کا مزاج بن گیا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مزاج بن گیا۔ ورنہ عام طور سے یہ آدمی لوگوں کی چائے کے انتظار میں رہتا تھا۔ عام طور سے سال کے 11 مہینے یہ لوگوں کی چائے کے انتظار میں کہ لوگ مجھے کیا پلائے، چائے پلائے۔ لیکن رمضان آیا، اس وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کھلا رہا ہے؟ اب کھانا کھلا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی جو صفت ہے وہ اس امتی کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ اس امتی کے اندر کیا ہوگی؟ منتقل ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، سخی آدمی یہ اللہ سے قریب ہے، یہ جنت سے قریب ہے، یہ لوگوں سے قریب ہے، اور یہ جہنم سے دور ہے۔ لیکن بخیل آدمی یہ اللہ سے دور ہے، یہ جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور یہ جہنم سے قریب ہے۔ سخاوت کو رمضان المبارک سے خاص ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے 1 روپے کو اب 70 روپے یہاں پر بنا دیے، اور اللہ پاک کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ایک روپیہ خرچ کرنے کی مثال، 1 روپیہ اور 1 درہم خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے، اور ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی۔ کتنی نکلی؟ 7 بالیاں نکلی۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں نکلی، فی سنبلۃ، ہر ایک دانے میں سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور پھر اس کے 100 دانے بن گئے۔ کتنے دانے بن گئے؟ اور وہ 100 دانوں کے پھر کتنی بالیاں بن رہی ہے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں، اللہ اس سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں۔ کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا تو بھائیو سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، یہ بات میں اور آپ خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں
کہ سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ دل سے۔ سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ مال ہو تو خرچ کرے، مال نہیں ہے تو نہ خرچ کرے، یہ سخاوت نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ اس کو ملا تو اس نے دیا، اس کو نہیں ملا تو اس نے نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنا غنى النفس، حقیقی مالداری یہ دل کی بے نیازی ہے۔ حقیقی مالداری کیا ہے؟ دل کی بے نیازی، کہ انسان کے پاس میں کچھ نہ ہو لیکن اس خرچ کرنے کا ہو، اس کا اپنا ہاتھ کھلا ہو، اس کی اپنی طبیعت کھلانے کی ہو، اس کی اپنی طبیعت پلانے کی ہو، اس کی اپنی طبیعت پہنانے کی ہو، اس کی اپنی طبیعت کسی کو ٹھکانہ اور آسرا دینے کی ہو، اس کی اپنی طبیعت کسی کی مدد کرنے کی ہو، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخاوت۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھ کا کھلا رہنا، ورنہ کروڑوں روپیوں کے مالک لوگوں کو دیکھا گیا ان کے اپنے ہاتھ کھینچے ہوئے، ان کے اپنے ہاتھ رکے ہوئے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا، کتنے مالداروں کو دیکھا گیا کہ مال ہے اس کے باوجود وہ کیا کر رہے، اپنے ہاتھوں کو کیا کیے ہوئے، رکے ہوئے۔ لیکن کتنے غریبوں کو دیکھا گیا ان کے گھروں کے اندر کوئی چولہا جلنے کا انتظام نہیں ہے، چٹنی مرچی کا انتظام ہے، سیدھے سادے پکوان ان کے گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اپنی چاہت یہ ہے کہ ان کے اپنے دسترخوان کے اوپر لوگوں کی آمد ہوتی رہے، لوگ ان کے گھروں سے کھا کر جاتے رہے۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک میں خرچ کرنے کے فضائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتلائے۔ جہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں پر تلاوت کرنا ہے، جہاں پر عبادتیں کرنا ہے، جہاں تراویح پڑھنا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی روزے دار کو افطار کرا دو، کسی روزے دار کو کیا کرا دو؟ افطار کرا دو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے کہا نا سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، خرچ کرنے کا تعلق مالداروں سے نہیں ہے، ورنہ تو غربا تو محروم رہ جائیں گے۔ غربا کیا رہیں گے؟ غریب لوگ محروم رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی ایک گھونٹ لسی پلا دے، کیا پلا دے؟ لسی پلا دے۔ ٹھیک ہے، لسی بہت مشکل ہو گئی، اب لسی کا ملنا کیا ہو گیا، پہلے کی طرح عام نہیں رہا، اب خاص بن گئی لسی، پہلے عام تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، کوئی ایک کھجور کھلا دے، تو اللہ کی طرف سے کیا ثواب ہے؟ جتنا اس روزے دار کو ثواب ہے اتنا اس ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو ثواب ہے۔ اور روزے دار کے ثواب کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی۔ رمضان یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، خرچ کریں گے رمضان میں اللہ پاک کی طرف سے اس کے اثرات پورے سال بھر مرتب ہوں گے۔ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ سال بھر مرتب ہوں گے۔ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے آپ عرب کے علاقوں کے اندر جاؤ، آپ حرمین شریفین میں جاؤ، یا پھر ایسی عرب لوگوں کے پاس میں آپ چلے جاؤ، عام دنوں میں تو سخاوت کا مظاہرہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا ایک عجیب انداز ہوتا ہے، ایک عجیب انداز ہے۔ زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، خیرات کہہ رہا ہوں، جس کو صدقات کہتے ہیں۔ خیرات بھی، خیرات کہتے ہیں نیک کام، نفلی صدقات۔ زکوٰۃ تو ہے ہی، یہ تو فرض ہے اللہ کی طرف سے، سال مکمل ہونے کے بعد میں اس کے لیے رمضان شرط نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے علاقوں میں، ہمارے اپنے دیار میں اور ہمارے اپنے سماج کے اندر رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا معمول بنا ہوا ہے اور مزاج بنا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عرب کے قبائل، عرب کے لوگ جو صحابہ کے خاندان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے، ان کا مزاج سخاوت کا رمضان المبارک میں دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ دسترخوان
پھر آپ بیٹھو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے. ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، بس منہ بنا دو. کیا کر دو؟ بس کیا کر دو؟ منہ بنا دو تو آپ کا جیب بھر جائے گا. آپ اپنے الفاظ کا اظہار مت کرو. وہ نہیں، جیب کو تھوڑا سا پھونکو اور اس کو کیا کر دو؟ باہر نکال دو، پھگا دو. یہ کتنے بنگلہ دیشی اور پاکستانیوں نے دھندا بنا دی. ایک ہاتھ میں جھاڑو لے کر کھڑے ہوتا ہے اور نیچے گردن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے جیب کو تھوڑا سا کیا کر دیے؟ باہر نکال دیے. تو بولنے کی ضرورت نہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. وہ گزرتے جائیں گے اور آپ کا جیب بھرتے جائیں گے، ریالوں سے بھرتے جائیں گے. سخاوت کا عظیم مزاج ہے. یہ منتقل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ کی امتیوں کے اندر، آپ کے خانوادے میں، آپ کے آل و اصحاب میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا مظاہرہ اتنے واقعات ہیں کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنے واقعات. یا غلام کتے کو روٹی کھلا رہا ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. کہا کون ہے؟ کہنے لگا میں غلام ہوں، اس باپ کی خدمت کرتا ہوں. کہا کتے کو کیوں روٹی کھلائی؟ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بے زبان جانور میرے سامنے اپنا بھوکا رہ رہا ہے، ٹپکاتا رہے. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں کھاتا رہوں اور یہ مجھے تکتا رہے، دیکھتا رہے. ہم کو تو عادت ہوگی نا ہاڑ بولنے کی. کیا بولنے کی؟ ہاڑ. گھر کی مسکرات کی کہ ہمیشہ کھاتے ٹائم میں گھر کے سامنے آتا ہوں. ان کے اپنے جملے عورتوں کی زبانوں سے یہ جملے نکلتے نا کہ عین کھاتے وقت بھی وہ آتا ہے. تو غلام کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں کھاؤں اور بھوکا مجھے دیکھتا رہے بے زبان جانور. یہ جملہ اچھا لگا، اس کی غیرت اچھی لگی امام حسن رضی اللہ عنہ کو. باغ کے مالک کے پاس گئے، باغ خریدا اور باغ خرید کر کہنے لگے غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں. اس کی بھی قیمت دی اور غلام سے آ کر کہنے لگے تو آزاد اور یہ باغ آج سے تیرا. سخاوت تھی. ہمارا اپنا مزاج بن گیا پیسوں سے محبت کا، مال سے محبت کا، روپیوں کو گن گن کر رکھنے کا، روپیوں کی تھپی مارنے کا ہمارا مزاج بن گیا. کھلا خرچ، کھلا ہاتھ، کھلی طبیعتیں اور کھلا اپنا کسی کا تعاون کرنے کا ہمارا اپنا ذہن ہی نہیں رہا. جب تک یہ چیزیں دل میں نہیں آئیں گی، ان کا تعلق دل سے. میں نے کہا نا سخاوت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، انسان کی اپنی طبیعت سے. وہ کسی کے بولنے پر 1000 روپے لگا دے گا لیکن اس کا دل نہیں ہوگا تو اس کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوگا. وہ پھر وہ 1000 روپے کی بھرپائی کرنے کا سوچے گا کہ ابھی تو اتنا خرچہ ہوا، اب یہ 1000 روپے کیسے میں پورے کروں. رمضان یہ غریبوں کی مدد کرنے کا، یہ مسکینوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی، بیواؤں کی، رشتہ داروں کی، یہ سخاوت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ صدقے کو. ارے بولو نا، ہم تو ابھی صدقے میں، خیرات میں، فطرے میں، عطیے میں اور ایصال ثواب میں اور زکات میں پریشان ہیں. کس میں پریشان ہے؟ زکات میں. جو مال کا کیا ہے؟ میل ہے، مال کی گندگی ہے. ہم اس کی ترغیب دے رہے، اس کی ترغیب سن رہے اور یہی سننا چاہتے، یہی سننا چاہتے. جبکہ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کرے. یسألونک ماذا ينفقون. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کہاں کرے. قل، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین. جو کچھ تم خرچ کرو کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے. بولو نا،
ان اللہ بہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو سخاوت یہ صدقہ خیرات نہیں ہے، صرف ہدیے بھی ہے، عطیے بھی ہے، کہ بھائی سے کہو بھائی تو میرا بھائی ہے اس لیے میں تجھے یہ ہدیہ دے رہا ہوں، اس لیے میں تجھے کیا دے رہا ہوں؟ ہدیہ دے رہا ہوں۔ ایک لفافہ بند کرو، اس کے اندر ایک رقم ڈالو اور پھر اس کو گوند سے کیا کر دو؟ چپکا دو۔ اب تو گوند کب نظر آ رہا ہے؟ وہ کیا آ گئی، وہ پین کیا بولتے اس کو، اسٹیپلر، وہ مارو اور اپنے بھائی سے کہو کہ بھائی یہ تجھے میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اسے کہتے ہیں سخاوت، اسے کیا کہتے ہیں؟ سخاوت۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے تو میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، اس لیے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، اس لیے میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو میری بہن ہے اس لیے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ تو میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں تجھے کچھ۔ پرسوں ایک بات پڑھ رہا تھا، بہت اچھی لگی، میں بہت ہنسا، آپ کو بھی سن کر مزہ آئے گا۔ لکھا ہوا تھا کہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں ہمارے اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر جانے کے لیے روتے تھے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ تعجب اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں ہمارے اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر جانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ رو دیا کرتے تھے۔ پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے گھر پر جانے کے لیے روتے تھے۔ کچھ سمجھے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے، کچھ سمجھ میں آیا کہ چاچا کے یہاں پر جانے کے لیے رویا کرتے تھے، خالو کے خالہ کے یہاں پر جانے کے لیے رویا کرتے تھے، ماموں اور مامی کے یہاں پر جانے کے لیے رویا کرتے تھے، نانا اور نانی کے یہاں پر جانے کے لیے رویا کرتے تھے۔ رشتہ دار جو بھی ہو، جتنی بھی رشتہ داری اللہ پاک نے لگائی، بچپن میں بچے ان رشتہ داروں کے پاس میں جانے کے لیے اور رویا کرتے تھے، اور اب حال یہ ہو گیا کہ اب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ہم کیسے روتے تھے اور کیوں روتے تھے۔ اللہ پاک نے انسان کو دین فطرت پر رکھا ہوا ہے، تو بچپن میں معصومیت کے دور میں وہ فطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کس کا غلبہ ہوتا ہے؟ فطرت کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ رشتہ داری کی طرف لپکتا ہے۔ ہمارا اپنا مثال بنا کہ تو میرا بھائی ہے بس اس لیے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، والدین اس لیے کچھ نہیں دوں گا، والدین کے اوپر کوئی خرچ نہیں، بیویوں کے اوپر کوئی خرچ نہیں۔ اس کا تعلق سخاوت سے، اپنا ہاتھ کھلا رکھنے سے ہے۔ ہمارے اپنے گھر کا، ہمارے اپنے محلے کا پڑوسی بھوکا ہے، فقیر ہے۔ آج کل تو یہ دور بہت کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہے، ہم سے کم کنڈیشن میں لوگ ہیں۔ فقر و فاقے کی نوبت تو بہت کم آتی ہے، لیکن مسکینی، محتاجی، قرضہ بازاری، بے روزگاری اور پیسوں کا کم ہونا، روپیوں کا کم ہونا، گھر کے وسائل، گھر کے خرچہ اخراجات پورے نہ ہونا، یہ ساری چیزیں تو چڑھ رہی ہے، فاقہ تو نہیں ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے فاقوں سے ہم کو دور رکھا ہوا ہے، لیکن محتاجگی تو ہے ابھی بھی۔ یا پھر جن کے گھروں میں فاقے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر فاقہ ہے، ہمارے اپنے گھر کے اندر فاقہ ہے۔ وہ اللہ ہدایت ہے ہمارے اپنے پرائم منسٹر صاحب کو، ہماری اپنی حکومت کو۔ انہوں نے تو راشن کے چاول بھی کیا کر دیے؟ اڑا دیے۔ راشن کے گیہوں بھی کیا کر دیے؟ اڑا دیے بھی، جبکہ حال یہ کہ اس کے بغیر پیٹ بھرتا نہیں۔ وہ بھائی چاول میں وہ پیٹ نہیں بھرتا بھائی، غریب کا تو مرن آ گیا نا۔ وہ کہاں خریدے گا 30 روپے 32 روپے کلو کے گیہوں؟ وہ کہاں خریدے گا 45 روپے اور 50 روپے کے چاول؟ صحیح بات ہے، جبکہ وہ راشن سے اس کو کم داموں کے اندر مل رہے۔ اب تو وہ اڑ گیا، راشن کی دکان والے ہاتھ اٹھا دیتے کہ تمہارا نام کیا ہو گیا؟ کٹ ہو گیا۔ میں کچھ نہیں، کیوں ہو گیا ایسا؟ تو کہنے لگے وہ سری لنکا کو بھیج رہے۔ کہاں مال بھیج رہے؟ سری لنکا بھیج رہے۔ کیوں بھیج رہے؟ تاکہ وشو گرو بننے کا چکر لگا ہوا۔ کیا بننے کا چکر لگا ہوا؟ وشو گرو، پوری دنیا کا کیا بننا ہے؟ ان کو گرو بننا ہے۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر اندھیرا، وشو کا گرو بننا ہے ان کو، ہمارے اپنے ملک کا گرو نہیں بننا ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو جائے چلے گا،
لیکن جہاں پر نام لکھانے کا معاملہ ہو، چودھری صاحب کا نام آئے گا، شیخ صاحب کا نام آئے گا اور فلاں صاحب کا نام آئے گا کہ میرے طرف سے کتنے لکھ دو بھائی، 10,000 لکھ دو، نام کا مظاہرہ ہو رہا ہے، میرے طرف سے اپنا 5,000 روپے لکھ دو، ہماری طرف سے 1,00,000 روپے لکھ دو اور فلاں صاحب کی طرف سے اتنا لکھ دو، وہاں پر ہم کھڑے ہو کر اور اچک اچک کر بتائیں گے کہ میرا نام لکھو بھائی. نمائش آ گئی، اپنے نام کا اظہار کرنا، اپنی خود پسندی، اور یہ ساری چیزیں آ گئی. رشتہ داری کے معاملات میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کہ ماں کو دے رہے کہ امی جان یہ پکڑو 10,000 روپے، کہ آپ اپنی عید کی خریدی کر لو، آپ رمضان کی تیاری کر لو، کہ یہ میرے جیب خاص سے ہے آپ کے لیے، یہ میری کمائی کا حصہ ہے آپ کے لیے. کہ بیوی سے کہہ دیے کہ بیگم صاحبہ آپ سال بھر میری خدمت کرتے ہو، میرے کپڑے دھلتے ہو اور میرے لیے کھانا بناتے ہو، میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہو، میرے گھر کی حفاظت کرتے ہو، میرے بچوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کرتے ہو. رمضان آیا، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، اس لیے میں 500 روپے کا جوڑا نہیں چپکاؤں گا تمہیں. ہاں وہ میرے گھر میں پرسوں کپڑے آئے تو 2 منٹ میں پورے کپڑے ختم ہو گئے، 2 منٹ میں وہ 100 پیس کچھ آ گئے تھے، ختم ہو گئے، اسی ختم ہو گئے. بیوی سے کہو کہ نہیں بھائی آپ کو 500 روپے کا جوڑا نہیں چپکانا ہے، ابھی لباس نہیں دینا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ 5,000 روپے، یہ 10,000 روپے ہے، آپ رکھو اپنے پاس میں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو، آپ اپنے ذات پر خرچ کرو، آپ اپنے بچوں پر خرچ کرو، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن نہیں، ہم تو بولتے کہ کھکے میں سے لاؤں گا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ کھکے میں سے لاؤں گا، وہاں اچھا چاٹ ہوئے، سستے میں مست ہے وہاں پر، عجیب مزاج میں کہہ رہا. بھائیوں سخاوت کر کے تو دیکھو کیسے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں. اور سخاوت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سننا غور سے، اس سے بڑا فائدہ ہی کوئی نہیں. سخاوت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس آدمی کو جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھ لیتا ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھی اللہ اس کی لاج رکھتا ہے. کتنا زبردست فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی ضرورتوں کی کفالت خود کر لیتا ہے. خرچ کرنا تو سیکھو. یہ 10 روپے کی نوٹ کو میں کہتا ہوں 3 طلاق دو. کتنی طلاق دو؟ 10 روپے کی جو نوٹ ہوتی ہے نا، 10 کی نوٹ، پہلے روپیہ اور 2 روپے چلتے تھے، وہ 8 آنے تو اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گئے، 50 پیسے، اور ابھی 5 کے چڑھ رہے بھی سکے. اب 10 کی نوٹ بہت کرنٹ مارکیٹ میں ہے ابھی آج کل. 10 کی نوٹ ایسا سمجھ رہا کہ میں نے بہت کر دیا. نہیں بات، آدمی اپنے حساب سے، اپنی بشاشت سے، اپنی حیثیت کے موافق کرے، لیکن جن کو اللہ پاک نے روپیوں سے بڑھ کر دیا ہوا ہے، وہ بھی 10 کی نوٹ کو اپنے لیے کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت دے دیا. فقیر کو نکال کر سب کے سامنے 10 روپے بتا کر دیتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کر دیا. نہیں بھائیو، نہیں بھائیو، سخاوت کا مظاہرہ کرو. رمضان المبارک میں خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر دو، رشتہ داروں کو ڈھونڈو. مال خرچ کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن ڈھونڈ کر دینا یہ مشکل کام ہے. ڈھونڈ کر دینا، تلاش کر کے دینا، تحقیق کر کے دینا، یہ بہت مشکل کام ہے. ہم اس میں نہیں چڑھ رہے. ہم آسانی کا ہمارا اپنا مزاج بن گیا اور ہماری اپنی طبیعت آسان ہو گئی کہ بھئی فلاں مسجد کے لوگ آئے، فلاں مدرسے کے لوگ آ گئے، اور فلاں ہمارا اپنا تعلقات کا آدمی آ گیا، ہم نے اس کے حوالے کر دیے 10,000 روپے، اور ہم کیا ہو گئے بھی؟ موکلے ہو گئے، فری ہو گئے کہ میری زکات کیا ہو گئی؟ نکل گئی، میرا فطرہ نکل گیا، میرا صدقہ خیرات ختم ہو گیا، اور میری چھٹی ہو گئی، میری چھٹی ہو گئی. ایسے زکات ادا نہیں ہوتی، ایسے زکات ادا نہیں ہوتی. اب تو میں تو اس کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ آج کل چندے جو ہوتے ہیں نا، چندے مسجدوں کے ہو، مدرسوں کے ہو، دینی رفائی کاموں کے ہو، دینی تنظیموں کے ہو، دینی تحریکوں کے ہو، وہ بھی تعلقات کی بنیاد
دیکھ کر خان صاحب آ گئے اب یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے ان کو دے دو. یہی ہو رہا ہے. مفتی صاحب آ گئے اب یہ غلط تھوڑی بولنے والے ممبر پہ بیٹھ کے ان کو دے دو. یہ تعلقات کی بنیاد پر ہو رہا ہے. کس پر ہو رہا ہے؟ فلاں مولانا آئے ان کی بنیاد پر دے دو. ایک آدمی سے کہا گیا کہ بہت بڑا مدرسہ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا وہ ہے کیا؟ کہ وہ نگر کے علاقے میں جاتے ہوئے لگتا ہے وہ 12 مبلی کو میں واقعہ سنا رہا ہوں. احمد نگر کے باہر کا جو واقعہ ہے وہ صاحب کہنے لگے وہ ہے کیا یہ ہے کیا؟ وہاں تو اتنے بچے ہیں ایسے بچے. اچھا ان کو بھیج کر دے دو میں 200 روپے کی رسید بناتا ہوں. کتنی کی بناتا ہوں؟ 200. اس کو کہنے لگے آپ ہی تعارف کرا رہے ہو, آپ ہی کہہ رہے ہو اتنا بڑا مدرسہ ہے اور اتنے بچے اور آپ کہہ رہے کہ میں 200 روپے کی بناتا ہوں. کہنے لگے نہیں فلاں صاحب آتے نا تو ان کو ہم کو 10,000 روپے دینا پڑتا. مجھے بولیے بغیر جاتے نہیں. یہ کیا بات ہوئی لیے بغیر جاتے نہیں؟ گن پوائنٹ پر نسلی ہو رہی ہے آج کل. ہاں ہمارے اپنے رشتے دار میں ہمارا اپنا بھائی مر رہا ہے, وہ قرضہ بازاری میں مبتلا ہے, وہ فقیر بنا ہوا ہے, وہ کنگال بنا ہوا ہے, اور کتنی چاچیاں اور نانیاں اور خالائیں اور کتنی چچیری بہنیں اور بھائی, کتنے پھپھیرے بہن اور بھائی, کتنے ممیرے بہن اور بہنیں بھائی یہ فقیر بنے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے آزو بازو میں ساتھ میں رہنے والے لوگ یہ کنگال بنے ہوئے, ہم کو خوب پتا ہے, لیکن ہم اس کے سامنے فلاں کو 1000 روپے دے رہے. وہ کہتا ہوں کہ یار یہ میرا دوست کتنا عجیب ہے, میرے سامنے اس کو معلوم میری کنڈیشن کیا ہے اور میرے سامنے یہ دوسرے کو کیا کر رہا ہے, 1000 روپے دے رہا اور میری طرف اس کی ایک نگاہ نہیں اڑ رہی ہے, میری طرف اس کی ایک نگاہ نہیں اڑ رہی ہے. اس کو جبکہ خوب پتا ہے کہ میرے بچوں کی ابھی تک خریدی ہوئی نہیں, ان کے عید کے کپڑے آئے نہیں, ان کی شرخرمے کا سامان ابھی آیا نہیں, اور یہ دوسروں کو دے رہا ہے. میرے سامنے مال کا مظاہرہ کر. مجھ سے ایک صاحب پر کہنے لگے مفتی صاحب وہ کچھ تقاضا ہو تو ڈالو, کچھ تقاضا ہو تو ڈالو, اور بہت فقریہ انداز میں مجھ سے کہنے لگا. میں نے کہا تقاضا صرف ایک ہے. کیا ہے بھائی؟ دعا کرو, دعا کرو, تقاضا اتنا ہی ہے بس. اب جب کہ پورا خاندان فقیر بنا ہوا ہے, بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ لوگ مر رہے, لوگ تڑپ رہے, اور لوگ ہل گئے پورے طریقے سے. گراہک نہیں ہے دکانوں کے اوپر, مارکیٹ پورا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اور مارکیٹ پورا سلیب پڑا ہوا ہے. دکانوں کی دکانیں اجڑ گئی اور ہم وہ دائیں بائیں دیکھ رہے, ہم آگے پیچھے دیکھ رہے, ہم اوپر دیکھ رہے, لیکن ہمیں ہماری اپنی نظروں کے سامنے کا نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے اپنے خاندان میں کیا کنڈیشن چل رہی ہے. ماں ترس گئی شوگر کی گولیوں کے پیسوں کے لیے, بی پی کی گولیوں کے پیسوں کے لیے, اور اس کا ڈائلیسس چالو ہے اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہے. ماں ترس گئی, بہنیں ترس گئی, لیکن یہ دوسروں کے اوپر مال کا مظاہرہ کر رہا ہے. کیوں؟ تو اس کا نام ہوگا نا, اس کا کیا ہوگا؟ یہ سیٹھ صاحب ہے, یہ حاجی صاحب ہے, اور یہ فلاں صاحب ہے. اس کے پاس میں مولانا لوگ لائن لگا کر آ رہے, کیوں؟ تو مولانا کو معلوم یہ خوب دیتے, یہ خوب دے رہے. اور اس کے خاندان کا حال یہ ہے کہ اس کے خاندان میں کتنے غریب لوگ ایسے ہی رات ٹپکا کر وہ سوکھ گئے ان کی رات, لیکن ان کو یہ پوچھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس کے محلے میں کتنے غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں, اس کے مسجد کے اطراف میں کتنے غربا پڑے ہوئے ہیں, اس کے شہر میں کتنے غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں. ان کے شہر میں عورتیں پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے بیاسی کاروبار کے اندر لگ گئی, وہ بچت گھر کے نام کے اوپر لڑ گئی, وہ غیروں کے حوالے ہو کر رہی. کتنی بچیاں ہیں, کتنی عورتیں, آپ جاؤ تو سے ان کے گھروں کے اندر, آپ ان کے حوال تو لو, آپ ان کی کارگزاریاں تو لو, آپ کو پتہ چلے گا غربت کے مارے یہ ارتداد کا شکار ہو رہے. لیکن ہم کیا کر رہے؟ اچھا ہمارے پاس میں بہت افراتفری کا معاملہ ہے, نہیں بولے اس مرتبہ مدرسوں کو نہیں دینے کا, اس مرتبہ صرف اپنے ہاتھ سے اپنے کو تقسیم کرنے کا. کوئی تو ایسے, کوئی ایسے کہ نہیں صرف مدرسے کو دینے کا, یہاں پر نہیں دینے کا, اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا بولے. یہ نہیں بھائی, ہم ہمارے اپنے عقل کا استعمال کریں. اللہ پاک نے دل دماغ دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, اللہ نے مال دیا ہے, تو اس مال کے ذریعے سے اناج لے کر کھائے اور دماغ بنائے, گھاس نہ کھائے, پھوس نہ کھائے. میں اور آپ اللہ پاک نے جو مال دیا ہے اس کا استعمال کر کے تحقیق کرے کہ کہاں پر ضرورت ہے اور کہاں پر دینا ہے, اور اپنے مال کو بیلنس رکھے کہ ہمارا اپنا مال علم دین کے فروغ کے لیے بھی, ہمارا اپنا مال مسجدوں کی تعمیرات کے لیے بھی, ہمارا اپنا مال غریبوں کے اندر ان کی اپنی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کے خرچہ اخراجات کے لیے, ہمارا اپنا مال رشتہ داروں کے لیے بھی. میں اکثر کہتا
کہا کہ اول حصہ رشتہ داروں کا ہے. کس کا ہے بولو؟ ارے بولو نا، نہیں دینے والے بولو. اول حصہ کس کا ہے؟ رشتہ دار. رشتہ دار میں ماں باپ. یہ زکوٰۃ کی باتیں نہیں کر رہا میں. زکوٰۃ آپ خود نکالو اور کہاں دینا ہے اس کی تحقیق کرو اپنے وقت میں علماء سے. مال خرچ کرنا ہے. مال رمضان آیا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے. غریبوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مالوں کو نکالے. جتنا نکالے، روپیہ نکالے، 10 روپے نکالے، 20 روپے نکالے، 30 روپے نکالے، 50 روپے نکالے، روزانہ اپنا دینے کا معمول بناؤ. رمضان آیا اس واسطے. اللہ سال بھر کفالت کا انتظام کرے گا، ضروریات کا تکفل کرے گا، ضروریات پوری کرے گا، اور ضروریات سے بڑھ کر اللہ پاک دیں گے. مال کو آپ نکالو تو صحیح باہر. خدشات مت رکھو، ڈرو مت یہ مال ختم ہوگا تو جائے گا کہاں پر. اول رشتہ داروں میں تقسیم کرو. دوم ہمارے اپنے محلوں کے فقراء میں، مساکین میں اور محتاجوں میں تقسیم کرو. اور سوم مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے، ہماری اپنی خانقاہیں، ہماری اپنی دینی تحریکیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، اور جتنے ہمارے اپنے نوجوان جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کے لیے خرچ کرو. ان کے لیے خرچ کرو. یہ نہیں کہ ہمارا اپنا مال صرف ایک جگہ کے اوپر جائے گا. ہمارا اپنا مال ہر طرف استعمال ہوگا. اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہر طرف استعمال ہوگا. ابھی اس کی ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے، انشاءاللہ میں اس کو آئندہ ہفتے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مال کا صحیح استعمال کر کے اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.